ان کی بات ہے کہ وہ کھانے پینے میں بہت احتیاط کرتے تھے، بہت زیادہ. سفر میں بھی ہوتے تھے تو بہت احتیاط. حتیٰ کہ اس زمانے میں ہندوؤں کے ہاتھوں کا کئی مرتبہ گھی بکتا تھا تو وہ گھی بھی ہر استعمال نہیں کرتے تھے. اپنا گھی اپنے ساتھ ہوتا تھا، اپنی چیزیں کئی مرتبہ اپنے ساتھ ہوتی تھیں. ہر بندے کے گھر کا کھانا بھی نہیں کھاتے تھے. فرماتے تھے بھائی میں معذور ہوں تو میرے عذر کی وجہ سے مجھے معاف فرما دیجیے، میں ہر جگہ دعوت نہیں کھا سکتا، تو ہر چیز کھانے سے مجھے نقصان ہوتا ہے. مقصود تو یہ تھا کہ روحانی نقصان ہوتا ہے. ان کا واقعہ میں سنا رہا ہوں جو میرے پیر و مرشد کے صاحبزادے انہوں نے خود سنایا اس عاجز کو. فرمانے لگے کہ خواجہ صاحب ایک مرتبہ ہمارے گھر آئے اور اس عاجز کے پیر و مرشد کہیں باہر تبلیغ پر گئے ہوئے تھے تو وہ پیچھے سے سفر کرتے ہوئے پہنچ گئے. صاحبزادہ صاحب کہتے ہیں کہ کھانے کا وقت آیا تو میں نے کھانا حضرت کے سامنے جا کر رکھا. حضرت سے ایک نظر کھانے کو دیکھا اور خاموش بیٹھے. میں نے کہا حضرت کھا لیجیے. حضرت خاموش ہیں. میں نے پھر کہا حضرت کھانا کھا لیجیے. کہنے لگے اب انہوں نے مجھے ایسے دیکھا جیسے شیر دیکھتا ہے. تو مجھے تو پسینہ آ گیا کہ خواجہ صاحب نے غصے اور جلال کے ساتھ دیکھا. تو میں نے کہا جی حضرت. فرمان لگے یہ تمہارے گھر میں سور کہاں سے آ گیا؟ یہ الفاظ کہے کہ تمہارے گھر میں سور کہاں سے آ گیا؟ مجھے تو نہیں پتا. پھر خیال آیا، میں نے کہا جی میں امی سے پوچھ کے آتا ہوں. کہنے لگے میں بھاگا وہ اندر گیا اور میں نے کہا اماں وہ حضرت تو کھانا نہیں کھا رہے اور فرما رہے ہیں تمہارے گھر میں سور کہاں سے آ گیا؟ تو سنتے ہی والدہ صاحبوں کو بھی پسینہ آ گیا. کہنے لگی ہاں غلطی مجھ سے ہوئی. یہ میرے ہمسائے کی عورت بڑی مدت سے متمنی تھی کہ جب بھی تمہارے پیر صاحب آئیں گے تو ان کا کھانا میں پکاؤں گی، اور مجھے خیال نہیں رہا، میں نے قبول کر لیا. تو یہ کھانا ہمارے گھر کا نہیں پکا ہوا، یہ تو ہمسائے کے گھر کا پک کے آیا. کہنے لگے والدہ صاحب نے اس وقت کچن میں کھانا بنایا اور بنا کر دیا اور خواجہ صاحب نے اس کو نوش فرمایا. تو یہ ایسے بصیرت والے لوگ تھے کہ کھانے کو دیکھ کر ان کو پتہ چلتا تھا اس میں نور ہے، اس میں ظلمت پڑی ہوئی. ایسے کتنے لوگوں نے خواجہ صاحب کو آزمایا، بڑے اچھے ادھر ادھر کے کھانے بنوا دیے اور ایک سادی سی روٹی اور کوئی دال سبزی ایسی وہ بنا کے کہیں ایک طرف رکھ دی، اور خواجہ صاحب نے صرف وہی دو چیزیں کھائیں اور باقی چیزوں کی طرف التفات کی. ہمارے قریب کے زمانے کے بزرگ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، الحمدللہ اللہ نے ان کو بھی عجیب شان دی تھی، عجیب صاحب کشف تھے. حتیٰ کہ فرما دیا کرتے تھے کہ مجھے اگر کھلانا ہے تو فلاں جگہ جو پھل پڑے ہیں وہ ان کی بیع ٹھیک ہوئی ہے، تم وہ لے کے آؤ میں وہ کھا لوں گا. اور فرمایا کرتے تھے کہ میرے پاس جو بندہ 40 دن رہے اور میرا بتایا ہوا کھانا کھائے، 40 دن کے بعد اس کو ولایت کا نور نہ حاصل ہو تو مجھ پر ہنسی کرے. کہتے تھے 40 دن رہو میرے پاس، کھاؤ وہ جو میں بتاؤں گا کہ بھئی یہ کھاؤ یہ کھاؤ یہ کھاؤ. فرماتے تھے 40 دن وہ حلال کھانا تمہارے دلوں کے اندر ولایت کا نور پیدا کر دے گا. تو ہمارے حضرات نے کھانے پینے میں بہت خیال رکھا ہے، بہت خیال رکھا ہے اس بات کا. حضرت مرزا مظہر جان رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ تو کتابوں میں لکھا ہے. ایک آدمی انگور لے کے آیا تو اس نے پیش کیے، حضرت نے جو اٹھائے تو رکھ لیے. اس نے کہا حضرت کھا لیجیے. فرمایا مجھے مردوں کی بو آ رہی ہے. مردوں کی بو آ رہی ہے؟ وہ سمجھدار تھا، وہ گیا اس بندے کے پاس جس سے خریدے تھے. اس نے کہا جی فلاں بندہ بیچنے آتا ہے، میں نے اس سے خریدے. جب اس کے پاس گیا تو پتہ چلا کہ اس نے قبرستان میں انگوروں کی بیلیں لگائی ہوئی. قبرستان میں انگوروں کی بیلیں اگائی ہوئی تھی، ان پر انگور لگے تو خواجہ صاحب نے اٹھائے اور کہنے لگے مجھے مردوں کی بو آتی. یہ ایک فراست ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں. تو اس لیے ہمیں احساس نہیں ہوتا، لیکن کھانے پینے میں حلال پاکیزہ کھانے کا ہونا یہ انتہائی ضروری ہے.
اب جب تک آپ اس کا خیال نہیں رکھیں گے نماز کی حضوری نصیب نہیں ہوگی، وساوت سے جان نہیں چھوٹے گی. آپ کہیں جی میں تو بڑی کوشش کرتا ہوں مجھ سے جان چھوٹے. بھائی اگر مقام احسان والی نماز پڑھنی ہے، اگر اولیاء والی نماز پڑھنی ہے، اگر اکابرین والی نماز پڑھنی ہے تو اس کی پریپریشن کرنی پڑے گی، اور یہ اس کی پریپریشن ہے، گراؤنڈ پریپیئر ہوتا ہے اس سے. تو اس لیے بدن کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، کھانے کا پاک بھی ہونا، حلال بھی ہونا، یہ طہارت کی پہلی قسم اور پہلا درجہ ہے. یہ طہارت کا پہلا درجہ ہے. یہ بات آپ کو اچھی طرح کلیئر ہو گئی ساری. طہارت کا پہلا درجہ کتنی چیزیں عرض کی آگے سے کوئی بتا سکتے ہیں؟ بدن کا پاک ہونا، لباس کا پاک ہونا، اور جو کھانا کھایا جا رہا ہے وہ حلال بھی ہو، پاک ہو. اور اس کی تفصیلات اس لیے کر دی کہ تاکہ آپ کے سامنے رہیں. طہارت کا دوسرا درجہ اپنے جسم کے اعضاء کو گناہوں سے پاک کرنا. طہارت کا دوسرا درجہ کیا ہے؟ جسم کے اعضاء کو گناہوں سے پاک کرنا. دیکھیں پہلی جو قسم تھی وہ ظاہری نجاست کے بارے میں تھی، اور اب جو بتا رہے ہیں یہ باطنی نجاست کے بارے میں. یہ باطنی نجاست بھی تو ہوتی ہے، تبھی تو فرمایا انما المشرکون نجس، کہ مشرک نجس ہوتے ہیں. اب وہ نہا دھو کے بھی غسل خانے سے نکلے پھر بھی نجس، اس لیے کہ نجاست حکمی ہے. سمجھے؟ ایک نجاست ظاہری ہوتی ہے، ایک نجاست حکمی ہوتی ہے. تو جب انسان گناہوں کا مرتکب ہوتا ہے تو جس عضو سے گناہ کیا وہ عضو گویا ناپاک ہو گیا، اس پر نجاست لگ گئی. اللہ والوں کو اس سے پتہ چلتا ہے. اسی لیے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا اور راستے میں اس کی نگاہ غیر محرم پر پڑ گئی تھی، تو آپ نے فرمایا ما بالک، لوگوں کو کیا ہو گیا کہ بے محابہ ہمارے پاس چلے آتے ہیں اور ان کی نگاہوں سے زنا ٹپکتا ہے. اللہ تعالیٰ یوں مہربانی فرمائے. تو اعضاء کو گناہوں سے، یعنی گناہوں سے بچانا. جب بھی گناہ کیا گیا کسی عضو سے، بس یوں سمجھیے کہ وہ جسم کا عضو ناپاک ہو گیا، اور اس کے اثرات ہوتے ہیں. بو ہوتی ہے. یہ تو حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے اتنی بو نکلتی ہے کہ فرشتے اس سے تھوڑی دیر کے لیے دور ہو جاتے ہیں. اور یہ بھی حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب موت کے فرشتے آتے ہیں بندے کی روح نکالنے کے لیے تو وہ اس کے جسم کے اعضاء کو سونگھتے ہیں. اگر اعضاء سے اس نے گناہ کیے ہوں گے تو ان اعضاء سے ان کو بو محسوس ہوتی ہے، اور جب بو آتی ہے وہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ نافرمان تھا، پھر اس کی پٹائی شروع کر دیتے ہیں. اور جو انسان پاکیزہ زندگی گزارنے کا عادی ہو اس کے جسم سے ایک خوشبو محسوس ہوتی ہے. اس لیے نبی علیہ السلام کے جسم اطہر سے خوشبو آتی تھی. حضرت انس رضی اللہ عنہ نے روایت کی ما شممت مسکم ولا عنبرۃ اطیب من ریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے کوئی مشک اور عنبر نہیں سونگا مگر نبی علیہ السلام کے جسم اطہر کی خوشبو اس سے بھی زیادہ خوشبودار ہوا کرتی. مدینہ کی عورتیں نبی علیہ السلام کے پسینہ مبارک کو عطر میں ڈالتی تھیں، عطر کی خوشبو اچھی ہو جاتی تھی. ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں کو بھیج کر ایک شیشی میں پسینہ جمع کرواتی تھیں، اور پھر وہ پسینہ دلہن کی رخصتی کے وقت اس کو لگاتے تھے. اس کے جسم کپڑوں سے کئی دن تک خوشبو آتی رہتی تھی. ایک صاحب نے کہا حضرت بیٹی کی شادی کرنی ہے کوئی چیز نہیں، تو آپ نے کچھ تو دے دیا اور ساتھ فرمایا یہ میرا پسینہ لے جاؤ، دلہن کے لیے خوشبو کا کام آئے. ایسی اس گھر سے خوشبو آتی تھی کہ وہ گھر والے ہی عطر والوں کا گھر مشہور ہو گیا. صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نبی علیہ السلام کو
کبھی ڈھونڈنا ہوتا تو جس راستے سے گزرتے اس راستے کی مہک سے اندازہ لگا لیتے تھے اللہ کے محبوب اس طرف گئے ہیں. سبحان اللہ. تو دیکھا جسم سے کیسی خوشبو، اور یہی خوشبو سیدنا صدیق اکبر عنہ کے جسم سے نکلتی تھی. حضرت عمر عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر کے جسم سے ایسی خوشبو آتی تھی اطیب من ریح المسک، جو کہ مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ جو ہے وہ خوشبودار ہوا کرتی تھی. تو اس لیے اللہ والے چونکہ نیکی کی زندگی گزارتے ہیں ان کے جسموں سے خوشبو محسوس ہوتی ہے. فرشتوں کو بھی خوشبو آتی ہے. اس لیے جو ذکر کرنے والے لوگ ہیں نا قلبی ذکر، وہ فرشتوں کو پتہ نہیں چلتا، ان کو تو اتنا چلتا ہے کہ خوشبو آئی. وہ لکھتے ہیں نام اعمال میں خوشبو آئی خوشبو آئی. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھیں گے بھائی یہ کیا لکھا؟ اللہ خوشبو آتی تھی، پتہ تو نہیں چلتا تھا ہے کیا. اللہ فرمائیں گے کہ میرا بندہ اپنے دل میں مجھے یاد کرتا تھا، ذکر کر رہا ہوتا تھا، اب اس ذکر کا بدلہ میں نے دینا ہے. اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ذکر قلبی کا اجر عطا فرمائیں. تو گناہوں کی وجہ سے اعضاء ناپاک ہو جاتے ہیں اور نیکی کی وجہ سے پھر ان کی نجاست ختم ہو جاتی ہے، دھل جاتی ہے. اس کو نجاست حکمی کہتے ہیں. ظاہر میں تو بندہ کافر ہوگا، گورا چٹا ہوگا بدن اس کا، مگر پھر بھی نجس ہے کیونکہ مشرک کو اللہ تعالیٰ نے نجس فرما دیا. تو پہلا درجہ ظاہری بدن، کپڑے، کھانا، ان چیزوں کی نجاست سے پرہیز کرنا، بچنا. اعضاء کو گناہوں کی نجاست سے بچانا، یعنی یہ ذہن میں رکھیں کہ جب بھی غیر محرم پر ہماری بری نظر پڑے گی ہماری آنکھ ناپاک ہوگی. زبان سے جھوٹ نکلے گا ہماری زبان ناپاک ہوگی. ہاتھ سے ہم نے کسی کے حقوق کو غصب کیا، ہاتھ ناپاک ہو گئے. تو جس عضو سے گناہ کر رہے ہیں وہ ناپاک ہے. اب ان اعضاء کو ان گناہوں سے پاک کرنا. آج کل بعض دوست گناہوں سے بچتے ہیں 70%، 75%، 80%، 90%، 95%. تو کر کے زندگی سے 95% گناہ ختم کر دیے. اب یہ جو طلباء، علماء، صلحاء ہوتے ہیں، جو دین کا کام بھی کر رہے ہوتے ہیں، الحمدللہ ان کی زندگی میں میجر گناہ نہیں ہوتے، یہ بچتے ہیں. لیکن کہیں نہ کہیں ہر بندے کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس نے ان کو اٹکایا ہوا ہے. جیسے مچھلی کا کانٹا نہیں ہوتا، وہ گناہ نے اس کو روکا ہوا ہوتا ہے، آگے نہیں بڑھنے دیتا. ادخلوا فی السلم کافہ، یہ کیفیت نصیب نہیں ہوتی، اس لیے ولایت سے محروم رہتے ہیں. ایک بات ذہن میں رکھیے، ہر گناہ بندے اور اللہ تعالی کے درمیان ایک سٹیپ کی مانند ہے، ایک فاصلے کی مانند ہے، ایک قدم کی مانند ہے. جتنے گناہ ہم کرتے ہیں ہم اللہ سے اتنے قدم دور کھڑے ہیں. ایک ایک گناہ چھوڑتے جائیں گے، ایک ایک قدم گویا اللہ کے قریب ہوتے جائیں گے. 100% گناہ چھوڑ دیں گے ہمیں اللہ تعالیٰ کا وصل نصیب ہو جائے گا. یہ کبھی نہیں ہو سکتا کبیرہ کا مرتکب ہو اور اسے اللہ تعالیٰ کی ولایت نصیب ہو جائے. اس لیے اولیاء کرام سے کبائر کا ارتکاب نہیں ہوتا. ہاں کبھی کوئی ایسی صورت بن جائے تو جب تک وہ توبہ کر کے اس کو معاف نہیں کروا لیتے وہ چین نہیں دیا کرتے. اس لیے ان کی زندگی سے کبائر ختم ہو جاتے ہیں. اول تو ہوتے نہیں، اور اگر تقاضۂ بشریت کبھی ہو جائیں تو جب تک پھر وہ توبہ ایسی کرتے ہیں کہ ان کی توبہ کے ثواب کو اگر شہر پہ تقسیم کر دو اللہ کی قسم شہر والوں کے گناہ معاف کر دیے. تو طہارت کا پہلا درجہ ظاہری نجاست سے اپنے آپ کو بچانا، اور طہارت کا دوسرا درجہ باطنی نجاست سے یعنی گناہوں سے اپنے اعضاء کو بچانا.
مردوں میں عام طور پر آنکھ کے گناہ زیادہ، عورتوں میں عام طور پر زبان کے گناہ زیادہ۔ ہمارا یہ تجربہ ہے، دیندار عورتیں بھی گول مول ایسی بات کر جائیں گی جو آرام سے جھوٹ ہوگا، اور بڑے آرام سے کہ بس میں نے گول سی بات کر دی۔ بھائی وہ جو کہہ رہی ہیں نا آپ میں نے گول سی بات کر دی، وہ جھوٹ ہے۔ تو آج تو وقت ایسا ہے کہ نیک عورتیں، آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجیے، ذرا کی کوئی بات ہوگی نا، بس میں نے اس کو نہیں پتہ چلے اس لیے جھوٹ بول دیا، اس کو پتہ نہ چلے اس لیے جھوٹ بول دیا، اس کو پتہ نہ چلے، وہ آپس میں پتہ نہ چلے اسی میں پتہ نہیں جھوٹ پہ جھوٹ بولتی چلی جاتی۔ تو عورتوں کے اندر زبان کے گناہ زیادہ، یعنی جھوٹ اور غیبت،